بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زیارت کو ہلکا نہ سمجھیے گا، یہ کوئی ٹرپ نہیں ہے، یہ کوئی ویکیشن ٹرپ نہیں ہے، یہ کوئی معذرت کے ساتھ نیولی ویڈڈ کپلز کے لیے کوئی ہنی مون کا ٹرپ نہیں ہے۔ اگر وہ جا بھی رہے ہیں شادی کے فوراً بعد تو وہ اس نیت سے جائیں کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز در حسین ابن علی سے کر رہے ہیں، اور یہ کوئی انسان وہاں پر انجوائمنٹ کے لیے نہیں جاتا۔ اگر یہ نظر ہو جائے انسان کے دیکھنے کا انداز یہ بن جائے زیارت کو، تو نہ بہرحال یہ اس اعتبار سے نہیں کہا جا رہا کہ جو انتظامی امور گروپ والوں کے اعتبار سے کہ ان کی جو کوتاہیاں اور ان کی ارسپانسبلٹی اور ان کا کیئرلیسنس اور کیا بولتے ہیں کہ ارسپانسبل جو ان کا ایک رویہ ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ زائروں کو تنگ کرنے میں ان سے پیسے بھی لے لیے اور ان کو صحیح فیسلٹیز نہیں دیں، اس بارے میں نہیں ہو رہا۔ زائر جو زائر جو مہمان حسین ہے، مہمان آل محمد علیہ السلام ہے، ان کی قبروں کا زائر بن کے جا رہا ہے، وہ ذہن میں یہ رکھ کر جائے کہ میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے، ایک فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر کبھی یہ نہیں ہوگا کہ انسان وہاں پہنچنے کے بعد پہلا سوال یہ کرے کہ مجھے وائی فائی کا پاسورڈ بتا دیجیے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد پہلا سوال وہ یہ نہیں کرے گا کہ میرا بیڈ نرم نہیں ہے، میرا بیڈ ایسا ہے اور یہ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے اور یہ خراب ہے اور یہ پانی اور یہ کمرہ اور وہ یہ دیکھے گا کہ میں جس کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا جب، تو کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، سمجھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ان کا وہ کیا جا رہا ہے کہ جو غلط کام کر رہے ہوں، نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم چادر ایسی ہے، یہ چادر ایسی ہے کہ اس سے سر ڈھانپنے جاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں ڈھانپنے جاتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن بس ظاہر ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو بطور احسن ادا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ بھی جو جا رہا ہے وہ ظاہروں کی خدمت کرنے کی نیت سے جا رہا ہے، لہٰذا وہ حیا کرے۔ آل محمد علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ان کو ظاہروں کو اچھی خدمت۔ اور جو ظاہر جا رہا ہے وہ جب اس نیت سے جائے گا تو پھر اسے یہ سکھانا نہیں پڑے گا کہ کس زمین پر جا کر کیا پروٹوکول ہے، کہاں پہ جوتیاں اتار دینی ہے، کہاں پہ گریبان کھول دینا ہے، کہاں پر بال بکھرا دینے ہیں اور کہاں پر منہ نہیں دھونا ہے، کہاں پر خوشبو نہیں لگانی ہے، کہاں پر کھانا بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ نہیں کھانا ہے، ہلکا سادہ کھانا کھانا ہے، وہ بتانا نہیں پڑے گا۔ اگر انسان اپنی زندگی اور اپنی روح کے اندر یہ بات اور اس بنیاد کے اندر، فاؤنڈیشن کے اندر یہ نیت لے کر جائے گا تو آٹومیٹکلی اس سے وہاں پر وہی کام ہوں گے۔ اب ذرا دیکھیے کیوں زیارت، کیوں؟ ایک تو آپ کی خدمت میں ہم نے یہ عرض کیا کہ مودت از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو زیارت۔ نمبر 2 کہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی گردنوں پر ہمارا ایک حق ہے، وہ اترتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ہماری قبروں پر زیارت کے لیے آئیں۔ تیسرا یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے زمانے میں ملاقات ہوئی شیطان سے، اور شیطان بڑا پریشان تھا، حالانکہ وہ تو دنیا کو پریشان کرتا ہے، اس کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ تو پریشان کرنے والا ہے۔ پریشان ہو رہا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ رسول سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں کنفیس کرتا ہوں کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں اور میں ٹھیک ہو جانا چاہتا ہوں، جو میں نے مسٹیک کی ہے اس کو میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کی ریکٹیفیکیشن چاہتا ہوں۔ تو رسول نے کہا کہ تیری غلطی یہ تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، تو اب کیا کروں؟ کہا اب آدم تو رہے نہیں، تو اب کہا جا کر قبر آدم کو سجدہ کر۔ یعنی کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ پروردگار عالم نے مانگا ایک سجدہ شیطان سے کہ آدم کو سجدہ کر ان کی زندگی میں، یعنی ان کو جب بنا دیا، اس میں روح اپنی ڈال دی، تو کہا کہ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کہا وہ تو نے اس وقت سجدہ نہیں کیا تھا، اب اس کو اگر ادا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ آدم تو نہیں ہے، قبر آدم پر جا اور اس سجدے کی قضا بجا لا جس کا حکم رب ذوالجلال نے تجھے اس دن دیا تھا، پہلے دن۔
سمجھ میں آ گیا کہ ہم کل غدیر میں نہیں تھے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے. اب کہاں جائیں؟ نجف اشرف جائیں, ذریح امیر المومنین کو پکڑ کر کہیں بایعناک یا کرار جئنا ان نجدد البیعہ, ہم نے آپ کی بیعت کی تھی عالم ارواح میں, آج آئے ہیں اس بیعت کی تجدید کرنے کے لیے. قبر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. اس لیے زیارت. ایک حدیث اور ہے کہ جس میں رسالت باب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے اور آنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے عبادت کی, اور عبادت کے بعد اتنا روئے کہ رسول کی ریش مبارک تر ہو گئی. مولا کائنات پریشان ہو گئے, جناب سیدہ کا دل بے چین ہو گیا, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بے قرار ہو گئے. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا روایت کا جملہ ہے کہ کسی میں ہمت نہیں بن رہی تھی کہ جا کے رسول سے یہ سوال کریں یا رسول اللہ آپ کے گریے کا سبب کیا ہے. اتنے میں حسین ابن علی رسول کی گود میں آ کر بیٹھے اور رسول اکرم کی ریش مبارک کو ایسے تھامتے جاتے ہیں اور پیار کرتے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں نانا جان آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ ما یبکی کا یا رسول اللہ, آپ کو کس بات نے رولا دیا؟ اور چومتے جاتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کو, کبھی گلے پر بوسہ دیتے ہیں, کبھی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں. کہا نانا جان مجھے گلے پہ اور پیشانی پہ کیوں بوسہ دے رہے ہیں؟ فرمانے لگے ھذا موضع السیوف, یہی وہ جگہ ہیں جہاں پر تلوار چلے گی, یہی وہ جگہ ہیں جہاں پر تیر چلیں گے. شہادت کی خبریں دیں, اور شہادت کی خبریں سنا کر پھر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو, یہ بہت طولانی حدیث ہے, اور اس میں رسول اکرم کی زبانی مصائب رسول, مصائب مولا کائنات, مصائب جناب سیدہ, مصائب امام حسن, مصائب امام حسین بیان ہوئے اس حدیث کے اندر. اور جب رسول نے یہ بیان کر دیا تو امام حسین نے ایک ہی سوال پوچھا, یا رسول اللہ, اے نانا جان, کیا کوئی ہمارے بعد ہماری قبروں پہ ہماری زیارت کے لیے آئے گا؟ آج بڑی آوازیں اٹھتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ رونے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم جو مجلس میں آ کے بیٹھتے ہو, تمہارے مجلسیں برپا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ زیارت پہ بار بار جاتے ہو, یہ پیسہ کیوں بہاتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک, یہ پیسہ ضائع کیوں کرتے ہو؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر مقصد پوچھنا ہے تو حسن مجتبیٰ سے پوچھو کہ جب شہادت کی خبریں ملی تو پوچھا کہ ہماری قبروں پہ آنے والے کو اجر کیا ملے گا. اور مقصد پوچھنا ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام سے پوچھو کہ وہ رسول سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ نانا جان ہمارے بعد کوئی ہماری قبروں پہ آئے گا؟ یہ ارمان ہے. زیارت ائمہ اطہار علیہ السلام ارمان ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ خود مقصد ہے کہ جس کو پورا ہونا ہے. آپ دیکھیے جب رسول کی گود میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو دیا گیا, جناب سیدہ نے اپنے بابا کی گود میں امام حسین علیہ السلام کو دیا تو رسول خوش ہوئے, اس کے بعد رونے لگے. جب ہنستا ہوا رسول گریہ فرمانے لگا تو بیٹی نے پوچھا کہ بابا جان یہ کوئی رونے کا وقت تو نہیں ہے, یہ تو مسکرانے کا, خوش ہونے کا وقت ہے, آپ کا نواسا آپ کی گود میں, آپ کا بیٹا آپ کی گود میں, آپ رو رہے ہیں. کہا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے, یعنی وہ خبر جو رسول کے پاس ہے, جو رسول پہلے سے جانتے ہیں. جب خبر سن لی تو ایک مرتبہ وہ بات تازہ ہو گئی اور رسول رونے لگے. تو جناب سیدہ نے پوچھا جب کوئی نہ ہوگا تو میں یقیم و ازاہ, اس میرے بیٹے کی ازا کو کون قائم کرے گا؟ یہ ارمان ہے. جیسے رونا ارمان ہے, جیسے ازا ارمان ہے, بالکل اسی طرح سے زیارت ارمان ہے. اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیے گا کہ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی سے رسول نے اپنی اہل بیت کو شباہت دی ہے اور نسبت دی ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کے سفینے کی مثال ہے, عام سفینے کی مثال نہیں کہا ہے رسول نے. اس لیے کہ عام سفینے کو چلنے کے لیے جی پی ایس اور میپ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سفینہ نوح ہے, یہ جہاں جائے وہاں منزل ہے. بھائی انصاف سے مجھے آپ یہ بتائیے کہ حضرت نوح کے سفینے کا جو ڈپارچر پوائنٹ تھا وہ کوفہ تھا, ٹھیک ہے, وہاں سے یہ کشتی چلی ہے اور چل کے جا کہاں رہی تھی؟ مکہ جا رہی تھی, مدینہ جا رہی تھی, حجاز جا رہی تھی, نجف جا رہی تھی, کہاں جا رہی تھی؟ آپ کہیں گے کوئی ڈیسٹینیشن نہیں تھا. تو پھر کیا تھا ڈیسٹینیشن؟ جواب ہے کشتی نوح واز دا ڈیسٹینیشن. حضرت نوح کی کشتی خود وہ مقصد تھا کہ جس مقصد کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ من رکبہا نجا ومن لم,
جس نے حضرت نوح کی کشتی پہ سواری اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا, وہ نجات پا گیا. کون نجات پا رہا ہے اس دن؟ جو کشتی نوح پہ سوار ہو رہا ہے. امام حسین کے لیے رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. تو حسین جو نجات کی کشتی ہے تو حسین کے ذکر میں بچھنے والا فرش عذابی نجات کی وہ کشتی ہے کہ جو اس فرش پہ آ جائے گا کامیاب ہو جائے گا. اس فرش کا مقصد یہ ہے کہ اس فرش پر آ کے جمع ہو جایا کرو. یا علی یا علی, یہ فرش پہلے کے زمانے میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ مجلس کرنے والوں کو مجلس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اب مجلس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے, اب لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے الگ الگ طریقے کے لاجیکل جملے لے کے آ کے. ہاں ٹھیک ہے مجلس سے کرو, لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس مجلس کا مقصد کیا ہے. ارے بھائی جو خود مقصد ہے اس کا کیا مقصد تلاش کریں. لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے جہاں وہ ہیں, ڈیسٹینیشن پر ہیں. اگر کوئی کسی کے ذہن میں شک پیدا کر دے, ارے تم یہاں ہو, تمہیں تو وہاں نہیں جانا تھا. کسی سے کوئی جو بالکل سکون سے بیٹھا ہوا ہے نا, جو بالکل یقین میں بیٹھا ہوا ہے, جو موج میں بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کو جا کر صرف یہ پوچھ لیں ارے تم یہاں بیٹھے ہو, او وہاں نہیں گئے تم, وہ ایک لمحے کے لیے بالکل پریشان ہو جائے گا, اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی, یار میں واقعی میں کچھ بھول گیا ہوں, حالانکہ کچھ نہیں ہوا ہے. وہ بالکل صحیح جگہ بیٹھا ہوا ہے, صرف اس کے دماغ سے پلے کیا جا رہا ہے, اس کے لاجک سے پلے کیا جا رہا ہے, لاجیکلی. اسی لیے آل محمد نے غم حسین کو لاجک اور دماغ کے لیے رکھا ہی نہیں ہے. فرمایا ان لقتل الحسین حرارتن فی عقول المومنین نہیں کہا ہے, فی قلوب المومنین کہا ہے. یقین کا تعلق دل سے ہوتا ہے, دماغ سے نہیں ہوتا ہے. دماغ کو تو آل محمد کے سامنے جھکانے کے لیے دیا گیا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اب یہ بات ہو گئی کہ زیارت کیوں. ہم مزید اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں بات کہ دوسری جو فضیلت کی روایت ہے جس کے اندر چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ منظار امیر المومنین علیہ السلام ماشین, کہ جو قبر امیر المومنین علیہ السلام پہ پیدل چل کے آتا ہے. پورا راستہ پیدل ضروری نہیں ہے, جتنا پیدل چلے گا اتنا پروپورشنلی اس تناسب سے اس کو کیا ثواب ملے گا. یہ سن کہ جو من زار امیر المومنین علیہ السلام ماشین, جو امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے پیدل, کتب اللہ لہو بکل خطوۃ حجۃ و عمرۃ. پروردگار عالم جو راہ زیارت امیر المومنین علیہ السلام میں پیدل چل رہا ہے, ہر خطوے پہ یعنی ہر قدم پر اس کو ایک حج ایک عمرے کا ثواب دے رہا ہے. یہ تو جاتے ہوئے واپسی آتے ہوئے کیا ہے سماعت فرمائیے. واپسی آتے ہوئے ومن وان رجع ماشین, دیکھیں جو انسان پیدل چلا گیا نا, وہ چلا تو جاتا ہے پیدل, واپسی میں وہ کہتا ہے یار اب ٹیکسی کر لیتے ہیں, اس لیے کہ اب تھک گئے, بھوک بھی لگی ہے, نیند بھی آ رہی ہے, اب واپسی ٹیکسی کر لیتے ہیں. تو انسان کہتا ہے کہ یار واپسی میں تھک کے اس چیز سے کٹ آف ہو جانے, یعنی اس سفر زیارت کو آفیشلی کلوز کر دیتا ہے انسان ایک طریقے سے ٹیکسی میں بیٹھ کے, کہ بس اب زیارت کر لی, اب ہوٹل جانے کا سفر ہے. اگر کوئی شخص تھکا ہوا ہو اور زیارت کرنے کے بعد واپس آنے کے لیے بھی پیدل اس نیت سے چل رہا ہے کہ میں زیارت کر کے واپس جا رہا ہوں, تو مجھے ٹیکسی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے اس کا بھی الگ سے اجر ملے گا. کیا اجر ہے؟ وَإِن رَجَعَ مَاشِيًا کتب اللہ لہو بکل خطوۃ حجتین و عمرتین. جائے گا تو ہر قدم پہ ایک حج ایک عمرہ ملے گا, واپس آئے گا تو ہر قدم پہ 2 حج 2 عمرہ ملیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان ثواب پر تو دیکھے, لیکن یہ جب ثواب دیکھتا ہے تو کیا سمجھ آتی ہے بات کہ یہ اللہ تاکید کر رہا ہے, یہ ایمفسائز کر رہا ہے, یہ زور ڈال رہا ہے اس بات پر کہ یہ کام کرنے والا کام ہے, اس سے غافل نہ رہ جانا. ٹھیک ہے, اب آ جائیے ہم ایک مرحلہ اور آگے بڑھا دیں بات کہ زیارت کی فضیلت تو آپ نے سماعت فرما لی. اب تارک زیارت, جو زیارت کا ترک کرنے والا ہے, اس کی کیا رضالت ہے یا اس کی
کیا شارٹ کمنگز ہیں جو روایت میں بیان ہوئی ہیں. ایک شخص ہے یونس ابن احمد, کوفہ میں آتا ہے چھٹے امام علیہ السلام کے پاس. اچھا, آپ جب جا کر چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ مولا کی خدمت میں آیا. اچھا, کوفہ اور نجف میں کتنا فاصلہ ہے؟ تھوڑا فاصلہ ہے. اور چھٹے امام علیہ السلام کا وہ دور ہے کہ جس دور میں آفیشلی قبر امیر المومنین علیہ السلام اناؤنس ہوئی ہے, ورنہ تدفین اور جو وصیت فرمائی مولا کائنات علیہ السلام نے اس کے اعتبار سے تو مولا کی تدفین کو مخفی رکھا گیا, اس کو سر میں رکھا گیا, اس کو راز میں رکھا گیا, سیکریٹ رکھا گیا مولا کی ول اور وصیت کے مطابق, کیونکہ مولا کے جو دشمن تھے ان سے خطرہ تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مولا کے بعد زندگی میں تو امیر المومنین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. بزدلوں نے کہا کہ علی کے دفن ہونے کے بعد نکالیں گے باہر اور بے حرمتی کریں گے, تو قبر کو چھپا دیا گیا. 150 سال بعد مولا کی قبر اطہر دوبارہ سے افشاں ہوئی اور ظاہر ہوئی لوگوں پر چھٹے امام علیہ السلام کے خطبے کے نتیجے میں. تو چھٹے امام علیہ السلام کا وہ دور ہے کہ جس میں مولا خاص طور سے لوگوں پر تاکید کر رہے ہیں, ایمفسائز کر رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی زیارت پر جاؤ, امیر المومنین کی زیارت پر جاؤ. ایک شخص آیا اور تازہ اس نے مولا سے فضیلت سنی ہوگی کوفہ میں کہیں, کیونکہ مولا 5 سال کوفہ میں رہے ہیں چھٹے امام علیہ السلام. منصور دوانقی نے مولا کو تقریباً 5 سال کوفہ میں بلا کے ٹھہرایا تھا. آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں, میں آپ کے پاس آیا, بس میں امیر المومنین کی زیارت کے لیے نہیں جا سکا ہوں, میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. جب یہ سنا ہے تو راوی یہ کہتا ہے کہ مولا کے چہرے کا رنگ بدلا اور مولا امام صادق علیہ السلام نے میری طرف رخ کر کے کہا بئس ما صنعت, کتنا برا کام کیا تو نے کہ میرے پاس آ گیا, میرے جد امیر المومنین کی زیارت پہ نہیں گیا ابھی تک, یعنی بیان کر دیا گیا ہے اس کے بعد بھی نہیں گیا. تو جیسے ہی سنا تو ایک مرتبہ افسوس کا اظہار کرنے لگا. مولا نے فرمایا کہ لولا انک من شیعتنا لما نظرت الی وجہک, اگر تو ہمارے شیعوں میں سے نہ ہوتا تو ہم تیرے چہرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے. جو زیارت امیر المومنین کو ترک کرنے والا ہے اس کے لیے مولا یہ فرما رہے ہیں. بلکہ مولا نے یہ کیوں فرمایا, ایک طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے رسالت میں فرماتے ہیں کہ من ترکا زیارت امیر المومنین لم ینظر اللہ الیہ, جو علی کی زیارت کو ترک کرتا ہے, جان بوجھ کر جا سکتا تھا, استطاعت رکھتا تھا, وقت اس کے پاس تھا, ہر چیز مہیا تھی, اس کے بعد بھی جان بوجھ کر ترک کرتا ہے, تو رب ذوالجلال اپنی نظر کرم اس کی طرف سے موڑ لیتا ہے اور ہٹا لیتا ہے.